الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وجاء محمد بشيرا نذيرا وجاء محمد بشيرا نذيرا وصلوا عليه كثيرا كثيرا وصلوا عليه كثيرا كثيرا وصلوا عليه كثيرا كثيرا وصلوا عليه كثيرا كثيرا پڑھیں قاری صاحب علیہ كثيرا كثيرا. عرب میں جو مشائخ ہیں نا وہ مریدوں کا حلقہ بنا کے خود اس میں گھومتے ہیں اور ہر مرید کے آگے جا کے کہتے ہیں وَصَلُّوا عَلَيْهِ كَثِيرًا كَثِيرًا وَصَلُّوا عَلَيْهِ كَثِيرًا كَثِيرًا نَحْنُ جَوَارٍ مِّن بَنِي النَّجَّارِ نَحْنُ جَوَارٍ مِّن بَنِي النَّجَّارِ یا حبذا محمد من جاری. یہ اہل مدینہ جب آقا کریم علیہ السلام وہاں جلوہ افروز ہوئے تو مدینے کی بچیاں جو تھیں سنن ابن ماجہ سنن ابی داؤد اور حدیث کی معتبر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے اور ائمہ نے اس کو بڑے تواتر سے نقل کیا. صرف جب ان کی بچیوں کی گلی میں آتے جاتے نظر پڑتی تھی کہ اللہ کے محبوب جا رہے ہیں تو وہ بچے اپنا کھیل کود چھوڑ کے تو رحمت للعالمین کی طرف بچیاں دیکھتی اور کہتی نحنو جوار من بنی النجار ہم بنو نجار کی بچیاں ہیں اور یا حبذا محمد من جاری کہتی تھی کیا ہی ہماری خوش بختی اور خوش نصیبی ہے
کہ رب نے اپنے حبیب کی ہمسائیگی ہمیں عطا فرمائی. یہ پڑھتی تھی نحنو جوارم من بنی النجار یا حبذا محمد من جاری یا حبذا محمد من جاری. اور دوسری روایت میں سیرت نگار لکھتے ہیں کبھی یہ پڑھتی فمرحباً بذنب المختار ومرحباً بسید الابرار. کہتی ہیں اللہ کے حبیب خوش آمدید، مرحبا، اہلاً و سہلاً، اے نبی مختار، اللہ کے چنے ہوئے محبوب جس کو چشم قدرت نے اپنے لیے چنا اور ساری کائنات کو اس کے قدموں میں پھر ڈھیر کر اپنے لیے رب نے صرف ایک ہی ہستی کو چنا. محبوب تجھے میں نے اپنے لیے تخلیق کیا اور باقی سب کو تیرے صدقے پیدا کیا. لولا لما خلقت الدنیا. اور سیدنا آدم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی، پہلا انسان اور پہلا نبی، ساری انسانیت کا باپ، تو خالق کائنات نے اپنے حبیب کا تعارف یہ کہہ کے انہیں کروایا. جب انہوں نے عرش مولا کی پیشانی پہ کلمہ طیبہ دیکھا اور اس میں یہ نام دیکھا تو انہوں نے عرض کی مولا تیرا نام تو اللہ ہے اور تو میرا رب ہے، یہ دوسرا کون ہے؟ کیونکہ ہمیں تو ابھی تک تیرا ہی پتہ ہے نا کہ تو ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. تو خالق کائنات جل مجدہ نے جناب آدم باپ کو بیٹے کا تعارف کروا. کیا کہہ کے تعارف کروایا؟ فرمایا اے آدم، یہ نہیں کہا یہ میرا حبیب ہے، یہ نبی ہے، یہ نبیوں کا سردار ہے، نہیں کہا، خاتم الانبیاء ہے، فخر موجودات ہے، سید جن و انس ہے، یہ نہیں کہا. فرمایا آدم لولا لما خلقتک. آدم یہ وہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو میں تجھے پیدا ہی نہ کرتا. بس اس کا اتنا تعارف یاد رکھ کہ تیرا وجود بھی اس کے صدقے میں وجود میں آیا. اب باپ ابو البشر وہ سارے انسانوں کا باپ ہے نا. اگر کوئی، اب میں بالکل مسلک مذہب سے ہٹ کے میں یہ ایک بات کرنے لگا ہوں، یہ کامن سینس اور لاجک کی بات ہے، دانش، ویژن اور وزڈم کی بات ہے. اب باپ تو باپ ہی ہوتا ہے نا، عیسائی کا ہو، یہودی کا ہو یا مسلمان کا ہو، ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو یہ بات دھیان سے اپنے خمیر میں رچاؤ. تم بھی آدم کے بیٹے ہو. جب ذات پاک مصطفیٰ کی بات آئے تو فرقوں میں نہ پڑا کرو، یہ دیکھا کرو اس کا کوئی باپ ہے کہ نہیں، یہ آدم کا بیٹا ہے کہ نہیں، آدم کی اولاد ہے کہ نہیں، آدمی کہلانے کا حقدار ہے کہ نہیں، اس میں انسانیت ہے کہ نہیں. یہودی، عیسائی، دنیا، سکھ، ہندو، جس میں بھی آدم کا کوئی ذرہ بھی تھا نا، اس کا مذہب کوئی بھی ہو، اس نے کہا پیار ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں. یہ ہندو کا شعر ہے، پیار ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. آج دھیان سے، چونکہ 2 عیدیں ہیں، ایک نہیں. کتنی ہیں؟ تو اسی طرح بیٹھو جس طرح 2 عیدوں والے بیٹھتے ہیں. آدم سے بھی ہماری نسبت ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نسبت ہے. آدم کے بیٹے ہیں، ان کی اولاد ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام.
اس نسبت کو بھی ہم نے نبھانا ہے، توڑ پہنچانا ہے، آدم کا بیٹا ہونے کا ثبوت دینا ہے، اور جس کے صدقے آدم کو پیدا کیا گیا، پچھلے سارے ان کے امتی نہیں بنائے گئے، صرف ہمیں بنایا گیا۔ پچھلے جس کا انتظار ہی کرتے رہے، بس سنتے ہی رہے، کوئی آئے گا والضحیٰ کے جلوے والا، کوئی آئے گا واللیل کی زلفوں والا، کوئی مزمل کے چہرے والا، کوئی والشمس والضحیٰ کے جلوے والا ہے۔ سنتے رہے نا، بس نشانیاں، علامتیں، بشارتیں کتابوں میں پڑھ پڑھ کے چومتے رہے۔ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے گناہگار، اتنی محبت تھی، اپنا نبی سامنے کھڑا ہے، لیکن وہ سوچتے تھے جس کی یہ میرا نبی بشارتیں دے رہا ہے وہ کتنا سونا ہوگا۔ یہ خود اولو العزم رسول ہو کے، تورات والا، انجیل والا ہو کے، یہ بجائے یہ کہے کہ میں کلیم اللہ ہوں اور میں من و سلوہ والا ہوں، میں بادلوں کے سائے والا اور نیل کو رستے بنا دینے والا ہوں، وہ یہ نہیں کہہ رہا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک محبوب آنے والا ہے، ہم جس کی بشارتیں دینے آئے ہیں، ہم اس کا تعارف کرانے آئے ہیں، اس کی خبریں، اس کا پروٹوکول بتانے آئے ہیں، اور نبی ہو کے اس پہ ایمان لا رہے ہیں، پابند ہیں اس کے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ یہ قرآن کے لفظ ہیں امتیو، یہ ذرا اپنے ایمان والی ڈبیاں جو بند ہیں وہ کھولو، وہ بند پڑی ہیں، تمہارے سسٹم ڈیڈ ہیں، ان ایکٹیو بھی نہیں ہیں، اس لیے تمہیں بھی نہیں سمجھ آئے گی محمد مصطفیٰ کون ہے۔ یہ پہلے سسٹم ایکٹیویٹ کرواؤ، آج میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں۔ ساری کائنات مل کے آ جاتی اور ابو بکر صدیق کو کہتی حضور کے بارے میں کچھ بھی، تو وہ سوچ میں پڑتے؟ تم پڑھ جاتے ہو نا، ایک منٹ میں ایمان ہو جاتا ہے، پھر نمازیں بھی ضائع، حج بھی، عمرے بھی، ایک تنکے کی، ککھ کی حیثیت نہیں رہ جاتی ان نمازوں کی، ان اعمال کی۔ اقبال نے کہا بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہم محوس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیث۔ ابو جہل نے آ کے کہا یہ ہو سکتا ہے؟ تم موبائل کے دور کے لوگ ہو، ابھی بھی سوچ میں پڑ جاتے ہو، سیٹلائٹ کے دور کے لوگ ہو۔ ابو جہل نے آ کے کہا ابو بکر صدیق سے یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ راتوں رات جائے مکے سے اور مسجد اقصیٰ پہ ساتوں آسمان پھر کے آ جائے؟ وہ تو مسجد اقصیٰ تک بھی جانے کو، ماننے کو تیار نہیں تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک مہینے کا سفر رات میں بھی نہیں، رات کی ایک گھڑی میں کوئی کر کے آ جائے۔ تو صدیق اکبر نے کہا ابو جہل اور کوئی کہے تو نہیں ہو سکتا، میرا آقا کہے تو اس سے آگے بھی ہو سکتا ہے۔ ایمان اس کو کہتے ہیں، ایمان اس کا نام ہے کہ جب میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا، وہ تو بن دیکھے فرمایا تو یہ زمین کی باتیں کر رہا ہے، صبح و شام میرے آقا مجھے آسمان کی خبریں دیتے ہیں اور میں آنکھیں بند کر کے ایمان لاتا ہوں۔ یہ کافر اور مومن میں فرق ہے۔ اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیث، آقا کریم علیہ السلام سے اپنے تعلق کو دریافت کریں کہ ہے بھی کہ نہیں۔ یہ حدیث ایسے ہی نہیں کہی گئی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، کلمہ پڑھنے کے بعد ضرورت ہے اس کی، لیکن ضرورت تھی کیونکہ نبی کے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو رہی، جو دن کو کہہ دیں وہ شب تو وہ رات ہو کے رہی۔ مومن اسے کہتے ہیں چٹا دن چڑھا ہو اور اس کا نبی کہے کالی رات ہے تو اسے اندھیرا نظر آنے لگ جائے، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ نے اس لیے معیار دیا ایمان لانا ہے تو میرے محبوب کے صحابہ کی طرح لاؤ۔ ایمان ہوتا ہی وہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں ایمان اسے کہتے ہیں جو صدیق اکبر نے لا کے دکھایا۔
جو فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، علی المرتضیٰ، بلال حبشی نے جو ایمان کا جلوہ دکھایا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ ایمان ہے۔ اور جو چیز تمہیں روک دے اس سے، تمہارا معبود وہ ہے، تم اس کے پجاری ہو۔ مال روک دے، جان روک دے، جائیداد روک دے، کاروبار روک دے، اولاد روک دے، تو تمہارا معبود پھر وہ ہے۔ تمہارا کاروبار تمہارا معبود ہے، اللہ نہیں۔ پھر تم عبد الرحمن نہیں ہو، عبد الدرہم والدینار ہو۔ اس دنیا کے پھر تم پجاری ہو نا، جو اللہ رسول سے تمہیں روک دے۔ یہ سورہ توبہ آیت 24 نکال کے پڑھو کبھی کسی عالم سے بیٹھ کے، اللہ نے قرآن کی سیدھی آیتوں میں کہا ہوا ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اور وہ آ چکا ہے اللہ کا امر اور ہم اس کی گرفت میں ہیں۔ یہ آج یوم توبہ ہے، اللہ سے توبہ کریں کہ مولا تو نے رحمت کی حد کر دی اور ہم نے غفلت کی حد کر دی۔ اتنی بڑی نعمت کسی کو پچھلی امت کو نہیں دی جو رب نے ہمیں دی ہے۔ جس کے امتی ہونے کی تمنا نبی کریں، تمہیں بیٹھے بٹھائے اس کا امتی بنا دیا، اور تمہیں سمجھ نہ آئی۔ یہ میں بس 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں۔ صحابہ کے عشق کی ایک ادنا سی جھلک، انداز ان کے کیا تھے محبت کے، اور ہمارے اندر سے سبحان اللہ نہیں نکلتی۔ مسجد میں بیٹھ کے یہ مسلمان ہیں، جمعے کا دن ہے، یوم المیلاد ہے، مسجد ہے، اور وہ بت ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون ہے، ختم اللہ علی قلوبہم ہے۔ اور ایک مولوی چاہیے، خطیب چاہیے، نقیب چاہیے، اس سے سبحان اللہ نکلوائے، وہ مسلمان ہے۔ جیڑا کسی دا عاشق ہوئے، عاشقوں سے سیکھو، مسلمان بنو، مسجد نور والو، ہوش میں آؤ۔ یہ صحائے ستہ سے، حدیث صحیحہ سے صرف 1-2 جھلکیاں میں دکھانے لگا ہوں۔ یہ میں آگے پیچھے یہ چیزیں نہیں بیان کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے میرا واسطہ کس قوم سے ہے۔ تو ہوش میں، آج کا دن ایسا ہے، کیا پتہ بات، وہ جو فرمایا گیا نا، بات بنتی ہے میری، تیرا بگڑتا کیا ہے۔ تو اگر بات بن جائے، آج بات بننے کا دن ہے، آج مردے قبروں سے اٹھنے کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے، رب کی رحمت کی لوٹ سیل لگی ہوئی ہے۔ جمعہ بھی اکٹھا کر دیا، شب جمعہ بھی آ گئی، شب مولد رات میں نے بتا دیا تھا، کچھ چیزیں رہ گئی تھی رات کی گفتگو سے، بس وہی 2-3 میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ رات جب ہم بات کر رہے تھے میلاد شریف کی، آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری پر یہی امام محمد بن جعفر قطانی رحمہ اللہ نے یہ میلاد شریف کے فیض و برکات جو کتاب ہے، باہر ہوگی اسٹال پہ، جس کے پاس نہیں ہے وہ لے کے جائے۔ اس کتاب کو پڑھے بغیر بندہ میلاد نہیں منا سکتا۔ اسے اپنے گھر میں رکھ لے، سمجھو میلاد ہو رہا ہے اس کے گھر ہر وقت، کچھ بھی نہ کرے۔ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے، امام ترمذی کی کتاب جو ہے نا ترمذی شریف، اسی کا میں حوالہ دینے لگا ہوں حدیث کا۔ وہ کہتے ہیں جس گھر میں صرف ترمذی شریف پڑھی ہو نا، تو سمجھو اللہ کے حبیب اس گھر میں جلوہ گر۔ پڑھی نہیں جا رہی، صرف کتاب پڑھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ ساری کتاب کلام نبوی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جو فرمایا وہ اس میں لکھا ہوا، اور مقبول بارگاہ کتاب ہے، محبوب کو پسند ہے۔ اس میں لکھتے ہیں، اللہ کے ایک ولی نے حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو عرض کی کہ میرے آقا یہ فرمائیں کہ یہ میلاد منانا چاہیے کہ نہیں، میلاد شریف کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ علماء اس پہ باتیں کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے مناؤ، کوئی کہتا ہے نہ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اولیاء کا یہ طریقہ ہے، میلاد والے سے ہی پوچھ لو۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا منانا چاہیے یا نہیں، جائز ہے یا ناجائز ہے، گناہ ہے یا ثواب ہے، یہ آپ کی شان ہی نہیں ہے۔ آپ نے جو جملہ فرمایا صوفی
من فارح بنا فرحنا بھی، فرمایا جو ہماری خوشی میں خوش ہے ہم اس کی خوشی میں خوش ہیں۔ جھگڑا یہ فتووں والا معاملہ ہی نہیں ہے، یہ عشق کا سودا ہے، جیڑا کسے دا عاشق ہوئے اللہ سے دی کردہ۔ اب محبت میں نہ فلسفے ہوتے ہیں نہ فتوے ہوتے ہیں۔ ہاں سلیمان علیہ السلام جیسا پیغمبر، اتنے اورنگے سلیمانی اور تخت سلیمانی، ہوا میں اڑنے والا تخت جو آج تک نہ ملا نہ قیامت تک کسی بادشاہ کو ملے گا، وہ اپنے محل میں خوابگاہ میں تھے تو ایک چڑا اور چڑیا باتیں کر رہے تھے۔ اللہ نے انہیں یہ شان دی تھی، پانی پہ بھی حکومت، سمندروں دریاؤں آگ پہ بھی، ہوا پہ بھی حکومت، پرندوں پہ بھی حکومت، جنوں پہ بھی، انسانوں پہ بھی، سمندر کی مچھلیوں پہ بھی حکومت، اور اپنے سوراخ میں چونٹی رینگ رہی ہے اس کی آواز بھی سن رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب وہ چڑا اور چڑیا بات کر رہے ہیں تو چڑے نے چڑیا سے کہا کہ اگر تو کہے نا تو میں ایک پر مار کے یہ ہیکل سلیمانی گرا دوں۔ آئے لوگوں عشق یہ ہوتا ہے، چڑے سے سیکھو عشق، تمہاری سبحان اللہ ہی نہیں نکلتی، کہاں کے مسلمان بنے ہوئے۔ اور چڑا چڑیا کو کہہ رہا ہے تو کمیں کہ میں پر مار کے تخت سلیمانی اڑا دیا۔ ہیکل سلیمانی محب اور عاشق یہ ہوتا ہے، اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے اس کی مجال ہے، اس کی جد پشت آ جائے، ہیکل سلیمانی کا ایک ذرہ نہیں ہلا سکتی۔ چڑا کیا چیز ہے؟ لیکن اقبال نے کہا عشق وہ چیز ہے جو ممولے کو باز سے لڑا دیتی ہے۔ ہاں چڑے کا عشق چڑی سے یہ ہے تو سوچو بلال کا عشق مصطفیٰ سے کیا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فوراً طلب کیا، شان کے خلاف تھا نا کہ ذات دی کوڑ کی لی تو شتیرہ نو جفے، یہ چڑا ہو کے تو میری شان جو آج تک نہ کسی کو ملی نہ قیامت تک کسی کو ملے گی، یہ کہہ کے لی تھی رب سے سلیمان علیہ مولا مجھے پھر اگر بادشاہی دے، نبوت تو دی ہے نا، اور اگر بادشاہی بھی دینی ہے تو پھر ایسی دیں جو نبی کے شایان شان، باقی جو بڑا مرضی بادشاہ زمین پہ رینگتا رہے، لیکن جب تیرا نبی تخت پہ بیٹھے تو تخت لوگوں کے سروں پہ اڑ کے جا رہا، لوگ نیچے۔ یہ مانگ کے لی تھی بادشاہی، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے، بڑی شان ہے۔ فوراً بلایا، اور چڑے بلاؤ اس کو حاضر کرو۔ خادم کھڑے ہاتھ باندھ کے ہر وقت، بڑے بڑے باز اور شاہین اور جن، تو میں لاؤ اس کو پکڑ کے ادھر پیش کرو۔ وہ بیچارہ کہاں پر چڑا، اس بادشاہ پتہ بھی تھا کہ میری ہر بات میرا بادشاہ، اسے کسی بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس ریئل انٹیلیجنس ہی ایسی ہے۔ تم تو نام ہی جعلی انٹیلیجنس، آرٹیفیشل کا ترجمہ پڑھو نا کیا ہے، اور تیری انٹیلیجنس ہی جعلی ہے تو چلائے گا کیا ہمیں؟ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ آئے آئے آئے، اور انٹیلیجنٹ وہ ہوتا ہے جس کو آل مائٹی انٹلیکٹ دے۔ یہ سودا مارکیٹ کا ہے ہی نہیں، یہ آئی ٹی کی مارکیٹوں میں نہیں ملتا۔ پھر کمپیوٹر تیرا خدا ہوگا اور تو اس کا پجاری ہوگا اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پیچھے جا رہا۔ یہ ہے انٹیلیجنس۔ سلیمان علیہ السلام کے محل کے گھونسلے کا چڑا وہ بڑے بڑے سادیوں، غزالیوں، رازیوں کو سبق دے رہا ہے۔ اے فرید الدین عطار کی ذرا انٹیلیجنس دیکھو، نیشا پور کا محمد عربی کا غلام، اس کی انٹیلیجنس دیکھو، یہ انہوں نے لکھا ہے یہ واقعہ۔ ہزاروں سال پہلے چڑا ہیکل سلیمانی کے گھونسلے میں بول رہا ہے، اور محمد عربی کا غلام نیشا پور میں سن رہا ہے اور اس کو بیان کر رہا ہے۔
لاؤ اپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، وہ لا کے دکھائے ہمیں چڑا چڑی سے کیا کہتا ہے۔ ہاں سن رہے ہو کہ نہیں؟ یہ تو میں صرف جھلکی دکھا رہا ہوں ابھی، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ میں نے تو اب صوفیوں سے کہا ہے سنا بڑا لیا ہے، اب دکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب یہاں پروجیکٹر اور سلائیڈیں لگاؤ تو لوگوں کو دکھائیں۔ آ گیا نا، اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں چیزیں۔ ہاں میں نے کہا پیر صاحب اپنی شکل ہی مریدوں کو دکھائی جانی ہے یا خطیب کا ہی چہرہ؟ اتنی بڑی جو سلائیڈ لگی ہوئی ہے، اتنا بڑا اجتماع گیریزن میں ہو رہا ہے، ریلوے گیریزن میں ہر سال ہوتا ہے۔ پچھلے سال میں نے دیکھا میرے پیچھے اتنی بڑی، تو بار بار میرا ہی چہرہ دکھائی، جب ایک بار 2 بار 10 یا پیر صاحب کا دکھا دیا یا میرا دکھا دیا میں، تو میں نے کہا کہ اب سنانے کا نہیں دکھانے کا وقت آ گیا۔ ہاں اس ملٹی میڈیا رب نے ہمارے لیے بنایا ہے کہ میرے محبوب کے غلاموں صرف سنایا نہ کرو، سنا تو دوسرے بھی سکتے ہیں، تم دکھایا کرو۔ ہاں علم الیقین اور پھر عین الیقین پہ لے کے جاؤ، اور دکھایا جا سکتا ہے، یہ پاسبل ہے۔ وہ چیزیں جو آپ کانوں سے سن رہے ہیں وہ آپ کو آنکھوں سے ملٹی میڈیا پہ دکھائی جا سکتی ہیں، اور اس کا پھر اور اثر ہوتا ہے۔ ان پڑھ آدمی بھی جب آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے نا تو پھر اسے یونیورسٹی مدرسے کی حاجت نہیں رہتی ہے۔ شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، وہ کہتا ہے میں تے آپ دیکھ کے آیا مولوی صاحب، تو اپنی تقریریں کھول رہا۔ یہ میں مشاہدے کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، جو ہمارے ساتھ 20-25 سال پہلے بیت چکی ہیں، ہم کر کر کے فارغ ہو گئے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا وہ چڑے تیری یہ مجال، تیری یہ مجال کہ تم چلو کہیں دور ہو تو میرے محل کے اندر ہی، میرے ہیکل کے اندر۔ تو اس چڑے نے پتہ کیا کہا، اوئے ہوئے، اس چڑے نے کہا حضور آپ کی تو شان بڑی بلند ہے، آپ بادشاہ بھی ہیں نبی بھی ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ عاشقوں کی باتوں کا مواخذہ نہیں ہوا؟ یہ ہے مرحبا تو زندگی فضول ہے۔ یہ عشق سوچو یار، چڑے کا چڑی سے یہ ہے تو امتی کا نبی سے کیسا ہونا چاہیے؟ نہیں تو بابے نے کہا نہیں تے بازی لے گئے کتے تیں تھی ہوتے۔ یار اس نر کا مادہ سے عشق یہ ہے کہ وہ ہیکل سلیمانی اڑانے پہ تلا ہوا ہے، اور تو کس سے ڈر رہا بھائی؟ ہاں بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، اور ہم کتنے بھی رہ جائیں جب نام ہمارے آقا کا آ جائے پھر نہیں۔ ہاں سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ سہ سکتے ہیں، بل ڈبل ٹربل پے کر سکتے ہیں۔ یہ والے ظلم سہنا تھی تو مسلمان کی شان ہے، جبر زیادتیاں حکمرانوں کی ہمیشہ ہی امت سہتی آئی ہے۔ آج کی بات نہیں، کربلا سے شروع ہے معاملہ، سیدنا عثمان غنی کی شہادت سے شروع ہو گیا۔ ہمارے تو خلفاء اور حکمرانوں نے بھی قربانیاں جان دے دی، انہیں کہا نہ مدینے کی حرمت پامال نہیں کرنی۔ ایک عثمان کیا ہے، ساری دنیا حیران تھی نا کیوں عثمان غنی نے پکڑا نہیں ساری طاقت، انہوں نے کہا میرے محبوب کا مدینہ ہے، یہ مدینہ میرے نبی نے حرم بنایا ہے، یہاں خون ریزی نہیں کرنی۔ اس لیے پھر حضرت علی حضرت عثمان غنی کی شان اور اس پیغام و شہادت کو سمجھ کے دارالخلافہ کوفہ لے گئے۔ انہیں پتا تھا قتل ہونے ہیں، خون ریزیاں ہونی ہیں،
اور پھر انہوں نے کہا نہیں مدینے میں نہیں، کوفے میں چلو۔ جب مدینے میں آ کے بھی شر کوفے والوں نے پھیلانا ہی ہے تو پھر ہم کوفے ہی چلے جاتے ہیں۔ یہ ادب تھا نا، قربانیاں دیں، حرمت دیار حبیب کو پامال نہیں ہونے دیا۔ تو آپ کو کم از کم اس کے لیے ہر وقت تیار، اور یہ تیاری تب ہی ممکن ہے۔ اقبال نے کہا دل بمحبوب حجازی بستائیں، زیں جہت با یک دیگر پیوستائیں۔ اگر محبوب سے جڑے رہیں اپنے مرکز سے تو ہم بھی جڑے رہیں گے، مرکز سے کٹ گئے تو ہم بھی کٹ جائیں گے۔ یہ مسند احمد میں، سنن ابن ماجہ میں اور الجامع الصغیر میں امام سیوطی لائے، دوسری جلد میں صفحہ 119 ہے، مطبوعہ بیروت لبنان۔ قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کبھی ایسی بھی گھڑیاں آ جاتی تھیں صحابہ پر، کہتے ہیں کہ عید کا دن تھا، میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، کان یکلس لہ ان یضرب بین یدیہ بالدف والغناء یوم الفطر۔ جس دن عید کا دن آ جاتا نا تو صحابہ سارے سال کی جو پابندیاں ہوتی تھی نا وہ کہتے تھے حضور آج تو ہمیں اجازت دے دیں۔ کیوں کہا حضور آج عید ہے، آج عید ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ پھر صحابہ دفیں نکال لیتے، دفیں، اور پھر دفیں بجتی حضور بیٹھے ہوتے تھے۔ یکلس لہ ان یضرب بین یدیہ، آپ کی موجودگی میں پھر وہ اپنے عشق کے اظہار کے لیے، یہ عربوں کا کلچر تھا۔ تو اسلام نے کلچر، ثقافت، رسم رواج کو بھی دین میں جگہ دی ہے اور اس کو قبولیت عطا کی ہے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، یہ قرآن ہے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ پھر ہم عربی میں اشعار بھی پڑھتے، نعتیں بھی پڑھتے، سلام بھی پڑھتے، رجز بھی پڑھتے، اور عربی میں غزلیں اور دوسرے اشعار بھی پڑھتے، اپنے محبوب کی محبت میں گم ہو کے ساتھ دفیں بجاتے اور ساتھ محبت کا اظہار کرتے۔ پھر یہ بخاری مسلم شاہ میں یہ روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام ایک موقع پر اپنے حجرہ میں تشریف فرما تھے۔ یہ بات بڑی دھیان سے سن لیں۔ تو باہر دیکھا یہ جو افریقہ کے حبشی صحابہ تھے نا، اب ان کا اپنا انداز ہے، آج بھی دیکھ لیں، وہ بستی میں آئیں تو کپڑے بھی اتار دیتے ہیں، بس ستر اپنا ڈھانپا ہوا ہے، اپنے انداز ہیں اور رقص کر رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں۔ یہ آج کا نہیں ہے، شروع سے۔ وہاں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ جو تھے حضور علیہ السلام اندر تشریف فرما تھے، انہوں نے باہر مسجد کے اندر حجرہ سے باہر حبشیوں نے اپنے نیزے پکڑ کے رقص شروع کر دیا، رقص کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں اپنی زبان میں، جھوم رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے حیرت سے دیکھا یہ ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور وہ حبشی زبان میں کچھ کہہ رہے تھے۔ تو سیدنا بلال کو بلایا، فرمایا بلال یہ تیری قوم کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور آپ کی محبت میں جھوم رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ پڑھ کیا رہے ہیں؟ تو عربی میں ترجمہ کیا، کہا حضور یہ کہہ رہے ہیں محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح۔ تو آقا کریم علیہ السلام اتنا خوش ہوئے کہ کھڑکی سے آ کے دیکھا اور ساتھ فرمایا عائشہ آؤ تم بھی دیکھو میرے غلام کیسے میری محبت میں، کہا کہ جب تک میں کھڑی رہی میرے آقا بھی کھڑے رہے اور مجھے دکھاتے رہے۔ یہ اظہار محبت تھا۔ پھر ایسی بھی صحابیات تھیں وہ منتیں مان لیتی تھیں، نظریں مان لیتی کہ جنگ پہ حضور جا رہے ہیں، اگر خیر سے واپس آئے، فتح ہوئی تو میں حضور کے سامنے دف بجاؤں گی، شعر پڑھوں گی، گانے گاؤں گی، محبت کا اظہار کروں گی۔ تو حضور علیہ السلام واقعی واپس آ گئے۔ یہ بھی حبشہ کی سیدنا بلال کے قبیلے کی خاتون تھی، وہ حاضر ہوئی، کہا حضور میں نے منت مانی تھی۔ امام ترمذی نے جامع ترمذی میں اس کو دوسری جلد صفحہ 210، تو وہ آ گئی، کہا حضور آپ خیر سے آ گئے؟
تو میں نے یہ نظر مانی تھی کہ جب آپ آئیں گے نا تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی. یہ بی بی کہہ رہی ہے انی کنت نظرت ان ردت اللہ صالحا ان اضرب بین یدیک بالدف وتغنى. میں آپ کے سامنے دف بھی بجاؤں گی، گانا بھی گاؤں گی. تمہیں نعتیں چبھ رہی ہیں بھائی، ہمیں نہ چھیڑو. ہاں میں حدیث صحیحہ سے نکال دوں گا چیزیں تو تمہیں مسجدوں میں ناچنا پڑے گا. یہ جو تم ممبروں پہ اچھلتے ہو نا، لوگوں کو ڈراتے ہو ادھر نہ جانا ادھر نہ جانا، تمہیں مسجدوں میں ناچنا پڑ جائے گا. باز آ جاؤ. نہ چھیڑ ملنگا، صوفیوں کو نہ چھیڑ. تو نے مولوی دیکھے ہیں، صوفی نہیں دیکھے. ہمیں رہنے ہمیں نہ چھیڑو، ہم نچا دیں گے. ہاں بغیر دف اور گانے کے بھی نچا سکتے ہیں. جی باز آ جاؤ، نہ چھیڑو. ہاں جی ایسے صوفی جو چشتی سمان قوالیوں والے ہیں، انہوں نے بڑے بڑوں کی قوالی کر دی ہوئی ہیں، بڑے بڑے مفتیوں کی. ہاں اس نے ایک بڑے عالم تھے، مولوی نے کہا وہ ناچے پیر کا مرید آ گیا. اتنے بڑے شیخ کو، جلال الدین تبریزی کو، اس کا پیر شیخ عبد القدوس گنگوہی، یہ طبلوں پہ رقص بھی کرتا ہے، لوگوں کو بھی کرواتا ہے. اس نے کہا ناچے پیر کا مرید آ گیا. اب وہ بہت بڑے بزرگ بھی تھے، عالم بھی تھے، روتے ہوئے اپنے شیخ کے پاس آئے کہ حضور عام آدمی نہیں ہے، اتنا بڑا شیخ الاسلام ہے، مفتی ہے، اور اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ ناچے پیر کا مرید آ گیا. تو آپ پیر نے کیا کہا؟ فرمایا اب جاؤ تو اسے کہنا وہ ناچتا نہیں نچاتا بھی ہے. جب واپس گئے نا تو کہا میرا پیر ناچتا ہی نہیں نچاتا بھی ہے. تو اس مفتی نے اٹھ کے ناچنا شروع کر دیا، کپڑے پھاڑ دیے اور گلیوں میں پھر دیوانہ بن کے پھرتا. پھر روتا ہوا قدموں میں گرا اور معافی مانگی اور پھر بچا. یہاں نہ چھیڑیں بھائی، ان فقیروں درویشوں کو نہ چھیڑیں. مسند احمد ہے، حدیث صحیح ہے، سندن حدیث حسن درجے کی ہے، اور اس کو بڑے جلیل القدر ائمہ نے روایت کیا ہے. صحیح بخاری، مسند احمد، صحاح بھری ہوئی ہے. طبقات ابن سعد. حضرت زید بن حارثہ آئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا انت اخونا و مولانا. فرمایا زید تو ہمارا بھائی بھی ہے، ہمارا بڑا پیارا غلام بھی ہے. انہوں نے جھومنا شروع کر دیا، وجد میں آ گئے، وجد کی کیفیت طاری ہو گئی. پھر سیدنا جعفر طیار حبشہ سے آئے، چادر گھسیٹتے ہوئے حضور گئے. فرمایا یا جعفر اشبہت خلقی و خلقی. جعفر تو ظاہر میں بھی میرے جیسا ہے، باطن میں بھی میرے جیسا، تیری صورت بھی میرے جیسی، تیری سیرت بھی میرے. وہ بھی وجد میں جھومنے لگ گئے. سیدنا علی المرتضیٰ آئے، علی المرتضیٰ باب مدینۃ العلم. فرمایا یا علی انت منی وانا منکا. علی تو میرا ہے میں تیرا ہوں، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. علی نے بھی وجد شروع کر دیا، جھومنے لگ گئے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. امام محمد الباقر رضی اللہ، ائمہ اہل بیت، امام جعفر صادق، امام باقر، امام زین العابدین، امام حسین، اور وہ حضرت علی اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لفظ سن لیں آخر میں، آپ کی زندگی، آپ کی روح بھی وجد میں آ جائے. کہتے ہیں حضرت جعفر نے پتہ کیسے وجد کیا؟ کہتے ہیں فحجل حول النبی صلی اللہ علیہ وسلم دارا الیہ. حضور بیٹھے تھے اور جعفر حضور کے گرد گھوم رہے تھے. یہ تمہیں کیا سمجھ آنی ہے؟ کسی صوفی کو بتاؤں تو اسے سمجھ آئے، جو کبھی کسی کے گرد گھوما ہو. لوگ کعبے کے گرد گھومتے ہیں، جعفر کعبے کے گرد گھوما. تو امام ابن حجر اسقلانی اور ائمہ لغت نے لکھا ہے ہوا رقص بہیئت مخصوصہ. صوفی تو کہتا ہے نا کہ رقص حیات مخصوص میں نہ ہو. محدث کہہ رہا ہے حضور کی محبت میں حیات مخصوص میں بھی رقص جاری ہے، جائز ہے.
اور یہ بخاری کا شارح کہہ رہا ہے، ابن حجر اسقلانی، اگر کسی خاص کیفیت میں بھی اٹھ کے جھومنے لگ جائے حضور کی محبت میں تو یہ ایمان کی معراج ہے اور یہ صحابہ کا طریق ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔